قدر اور عزت مآب طلباء کرام اور معززین علاقہ، الحمدللہ آج کی یہ تقریب سعید جس مقدس اور بابرکت عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس کی برکتوں سے ہمیں پوری طرح مستفید فرمائے۔ جن دو عظیم المرتبت اولیاء اللہ کی نسبت سے اور دو ہمارے عزیز جن کی پی ایچ ڈی مکمل ہونے کے اعزاز میں اور اس خوشی میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اللہ رب العزت ان عظیم اولیاء اللہ کے صدقے ان کے علم و عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ جامعہ رحمانیہ رضویہ، جس کے قاری صاحب نے پہلے فرمایا کہ انہوں نے ڈاکٹر منیر صاحب اور شیخ محمد بشیر صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ادارہ قائم کریں۔ جب ان کا یہ پروگرام بنا تو پھر وہ میرے پاس تشریف لے گئے، کھوکھا شریف کئی مرتبہ تشریف لے گئے۔ مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان سے پہلے قاری محمد اسلم صاحب ہمارے ایک عزیز تھے، آج کل انگلینڈ ہوتے ہیں، قاری صاحب کی بھی شاید ان سے ملاقات ہوئی ہوگی، ان کو میں نے بھیجا۔ پھر ان کا پروگرام بنا کہ یہاں مستقل ایسا آدمی ہو کہ جو ادارے کو سنبھالے، تو پھر بھی بحمدہ تعالی برادر عزیز مولانا محمد عبداللہ سیالوی رحمہ اللہ تعالی کو میں نے یہاں بھیجا، اور انہوں نے جس لگن، جس محنت اور جس اخلاص کے ساتھ کام کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو بہاریں ہیں ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ تھوڑے وقت میں اللہ رب العزت نے ان سے بہت بڑا کام کیا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد مولانا محمد دین سیالوی دامت برکاتہ العالیہ کا یہاں تشریف لانا ان عزیزان کے لیے اور اس جامعہ کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس قبرستان علم کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان عزیزان کو جس محنت اور لگن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، جب یہاں سے گزرتے ہیں اور یہ عمارت نظر آتی ہے تو الحمدللہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قاری مولانا ظہور احمد چشتی دامت برکاتہ العالیہ نے حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ کو بیان فرمایا۔ یہ محبوبین، ایک محبوب سبحانی ہے، ایک محبوب الہی ہے۔ ایک کا لقب محبوب سبحانی ہے اور دوسرے کا لقب محبوب الہی ہے۔ حضور محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ان اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جن کی ولادت سے پہلے ان کے متعلق بشارتیں دی گئی۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو ان سے پہلے جو اولیاء اللہ تھے انہوں نے بشارتیں دی، بلکہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تبرکات ان کے لیے عطا فرمائے کہ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہو تو یہ تبرکات انہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ کے دنیا پر تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی تشریف آوری کی بشارتیں اور خوشخبریاں اولیاء اللہ نے دی. اس کو بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تو جو پہلے ہوئے ہیں وہ ادب کیوں رکھتے ہیں؟ انہیں علم ہے، انہیں معلوم ہے تو پھر ادب رکھتے ہیں. اگر انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے بعد شیخ عبد القادر جیلانی اس منصب پر فائل ہو کر تشریف فرما ہوں گے تو پھر وہ ادب کیسے کرتے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے اعلیٰ نسب عطا فرمایا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین شہید کربلا، ان 5 ہستیوں کا جسمانی اور روحانی فیض اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک میں جمع کیا. اللہ رب العزت نے اعلیٰ نسب عطا فرمایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف نسبی فضیلت کے متعلق امام اہل سنت نے جو بیان فرمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر تشبیہ دی جائے ایک لال اور موتی سے، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک لال اور موتی، تو لال اور موتی کیسے بنتا ہے؟ پہاڑوں کے اندر کانیں ہوتی ہیں، پہاڑوں پر جب سورج کی تپش، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو مادے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پگھل کر ان کانوں میں آتے ہیں، موتی بنتے ہیں اور ان کانوں سے پھر موتی نکالے جاتے ہیں. تو اگر امام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لال اور موتی سے تشبیہ دی جائے تو پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ موتی کس طرح تیار ہوا؟ وہ خورشید کون سا ہے؟ وہ سورج کون سا ہے جس کی کرنیں اور شعائیں پڑی؟ وہ پہاڑ کون سا ہے جس پر پڑی؟ اور وہ معدن اور وہ کان کون سی ہے جس سے یہ موتی نکلا؟ تو امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں نبوی خور علوی کو ہو بطولی معدن، نبوی خور، خور مخفف ہے خورشید کا، خورشید کا معنی سورج. تو جس سورج کی شعائیں اور کرنیں پڑی ہیں وہ سورج نبوت کا سورج ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس. نبوی خور علوی کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو. تو جس پہاڑ پر وہ سورج کی شعائیں پڑی ہیں وہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی. نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، اور وہ کان سیدہ بطول کی ہے، سیدہ خاتون جنت کی. اور پھر بیٹا
جو ہے اس کی نسبت نسب کے لحاظ سے والد کی طرف ہوتی ہے، اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوی خور علوی کو بطولی معدن، اور حسنی لال حسینی ہے چمکنا تیرا۔ یہ لال تو حسنی ہے کیونکہ آپ والد گرامی کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن مجتبی کے ساتھ ہے، اس لیے لال تو حسنی ہے اور اس کی جو چمک ہے یہ حسین ہے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین شہید کربلا سے، اور فرماتے ہیں کہ اگر حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ نبوت کا ایک پھول کہا جائے، پھول سے تشبیہ دی جائے، تو پھر پھول کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ ایک کسی پودے کے ساتھ پھول لگتا ہے، وہ پودا زمین میں ہوتا ہے، زمین کو پانی سیراب کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر پھول بنتا ہے۔ تو امام اہل سنت اس پھول کے تیار ہونے میں فصل کون سی ہے، پودا کون سا ہے، اور وہ زمین کون سی ہے، گلشن کون سا ہے، اور کس پانی نے اسے سیراب کیا ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، اور حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت جل وعلا کریم نے یہ اعلیٰ نسب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور آپ جیسے سن چکے ہیں کہ آپ مادر زاد ولی، رمضان المبارک میں پیدا ہوتے ہی پورا رمضان شریف جن کو والدہ ماجدہ کا دودھ نوش نہیں، اور آپ جب پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ آواز آتی تھی، مدرسہ بچوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑو۔ مادر زاد ولی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے جدید علماء کرام سے تمام علوم ظاہری حاصل کر۔ آپ کی مبارک زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ علوم دینیہ حاصل کرنے، دوسرا حصہ مجاہدات اور ریاضات، عراق کے جنگلوں میں آپ اس جگہ تشریف لے جاتے جہاں کوئی آپ کو جاننے والا نہیں ہوتا، نہ آپ کسی کو جاننے والے ہوتے، اس طرح ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ اور پھر تیسرا حصہ آپ نے علم دین پڑھانے کے اندر اور مخلوق خدا کی ہدایت کے اندر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف علوم ظاہری پڑھنے سے بات نہیں بنتی، جب تک اللہ کی کسی کامل ولی سے اپنی نسبت قائم نہ، یہ نہایت ضروری ہے۔ اور ہمارے اسلاف کی زندگیاں یہی سب، حضور پیر سیال نے 13 سال بخاری شریف میں پڑھا، لیکن پھر خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر لجپال پڑھے۔ اسی طرح پیر سیدنا میر علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے متعلق آپ پہلے اتنے جید عالم تھے، لیکن جب حضور پیر سیال کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے حضور فخر المشائخ
خواجہ غلام فخر الدین سیالوی، حضور شیخ الاسلام غریب نواز خواجہ محمد قمر الدین کے برادر اصغر، ان کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب پیر صاحب حضور پیر سیال کی خدمت میں حاضر ہوئے نا تو وحدت الوجود کے بارے میں، مسئلہ وحدت الوجود پر، اس کی نفی پر پیر صاحب نے تقریر فرمائی، وحدت الوجود کی نفی پر تقریر فرمائی۔ جب تقریر مکمل کر چکے نا تو حضور پیر سیال نے فرمایا کہ شاہ جی تسی بڑی سونی تقریر کی تھی، پر کہہ کے پھر آپ نے حضور پیر سیال نے تقریر، اور پھر وہ تقریر فرمائی کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی حضور پیر سیال کے وصال کے بعد فرماتے تھے کہ مجھے آپ کی قبر انور کے پاس بھی کوئی علمی بات کرنے سے شرم آتا۔ اللہ رب العزت نے شیخ کو وہ علمی مقام عطا کیا۔ اس لیے دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ ولایت کے لیے علم ضروری ہے، علم کے بغیر ولایت نہیں آتی۔ علم بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، ایسے نہیں سلطان العارفین نے فرمایا۔ تو علم دین پہلے ضروری ہے، اور علم کے بعد پھر کسی اللہ کے کامل ولی کے ساتھ نسبت جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ان عزیزان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس گلشن کو ہمیشہ سدا بہار رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔